لیٹسٹ فیس بک کا جو کلاسز ہیں وہ لگانے کے بعد یا ہواوے کے کلاسز لگانے کے بعد اب آپ کے جو چشمہ ہے اس کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی آ رہی ہوں گی کہ جی آپ کی ای میل آئی ہے, آپ کو فیس بک کا اوپر اسٹیٹس آیا ہے, آپ بٹن دبائیں گے تو فون کر رہے ہوں گے. تو آپ کے جو گلاسز ہیں وہ اسمارٹ ہوتے جائیں گے. پہلے انہوں نے آگمنٹیشن کری ہیڈ فون کے ذریعے, یعنی کہ آپ بہت شور والی جگہ میں بیٹھے ہوئے, آپ نے ہیڈ فون پہنے, میوزک آن کیا, آپ کی دنیا بدل گئی, سارا شور ختم ہو گیا. السلام علیکم. میٹاورس, فیس بک نے اپنا نام بدل کے میٹا رکھ لیا ہے. تو یہ میٹاورس کیا ہوتی ہے؟ آج سے 500 سال پہلے کتابیں نہیں ہوتی تھیں تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں. پھر پرنٹنگ پریس آ گئے تو پرنٹنگ پریس کے ذریعے لوگوں نے اپنی سوچوں کو کتابوں کے الفاظ میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. جب کتابوں کے اندر الفاظ کو لکھنا شروع کیا اور سوچوں کو ڈالنا شروع کیا تو جو پڑھنے والا ہوتا تھا وہ اپنی امیجنیشن کو, یعنی ورچوئل دنیا کے اندر اپنی دنیا میں جا کے سوچتا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, لکھنے والے نے کیا لکھا ہے. مثال کے طور پہ لکھنے والے نے آج سے 100 سال پہلے اسپیس شپ کے بارے میں لکھا, چاند پر جانے کے بارے میں لکھا, چاند کے کپڑوں کے بارے میں لکھا. تو جو بھی پڑھتا تھا اس کو اپنے حساب سے امیجن کرتا تھا کہ جی مجھے کپڑے ایسے نظر آ رہے ہیں, کسی کے کپڑے لال ہوتے ہوں گے, کسی کے نیلے ہوتے ہوں گے, کسی کے پیلے ہوتے ہوں گے, کیونکہ کتاب کے اندر تو الفاظ تھے, یہ نہیں لکھا تھا کہ لال رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا. جب کتابیں آنی شروع ہوئیں, کتابوں کے بعد کمیونیکیشن کے ذرائع اور بڑھے, ٹیلی گرام آیا, پھر ٹیلی فون آیا. ٹیلی فون آنے کے بعد بہت زیادہ باتیں ہونے لگیں. تو پھر لوگوں نے چٹھیاں جب لکھنا شروع کریں اس سے پہلے, تو لوگوں کی دوستیاں ہونا شروع ہوئیں. پھر وہ اپنی ورچوئل دنیا میں رہتے تھے, یعنی کہ اس کا کوئی دوست یا کسی اور ملک میں رہتا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میرے یہاں گھاس ایسی ہوتی ہے, میری یہاں بلڈنگ ایسی ہوتی ہیں. اب تصویریں تو تھیں نہیں, بہت کم ہوتی تھیں. تو اب وہ اگین دوبارہ جو آدمی سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے امیجن کرتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. جیسے ہمیں جنت کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, جنت کے اندر جو ہے وہ دودھ کے دریا بہ رہے ہوں گے اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. تو ہم نے جنت تو نہیں دیکھی, لیکن اس کے بارے میں ہمیں کہانیاں ہم نے سنی یا باتیں ہم نے سنی. تو اب ان باتوں کو ہم آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا. تو جس نے دریا دیکھا ہے اس کو دریا نظر آ رہا ہوگا, جس کو سمندر دیکھا ہے اس کو سمندر نظر آ رہا ہوگا, جس نے نلکا دیکھا ہے اس کو نلکے میں سے دودھ بہتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو جس نے جو دیکھا ہوتا ہے وہ اسی سے امیجنیشن میں اس کو کنورٹ کرتا ہے. تو جتنے اگر 1000 لوگوں نے کہانی سنی یا واقعہ سنا تو 1000 لوگوں نے اپنے دماغوں کے اندر اپنی کائنات کے اندر ایک فلم آن کری اور اس فلم کے اندر پوری کہانی چلنا شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں بتایا گیا کہ امی نے بتایا کہ بھئی ایک لڑکی ہے, اس کا آپ کا رشتہ ہے. تو اب جو لڑکے صاحب ہیں ان کے دماغ میں ہوگا کہ بھی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. تو جو اس نے کہا بھئی ایسے رنگ کی ہے تو ایسے رنگ کی, اس کو جو اس نے کوئی اور دیکھی ہوگی وہ نظر آ رہی ہوگی. اگین ہم اپنی امیجنیشن کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ اپنی کائنات کریٹ کر لیتے ہیں اپنے دماغ کے اندر. اب جیسے جیسے وقت گزرا تو چٹھی, کتابیں, پھر فلمیں آنا شروع ہوئیں. تو اب فلموں کے اندر اب بہت سارے لوگ ہیں جو ناول کو فلم میں دیکھتے ہیں. تو جو ناول کو فلم میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے فلم نہیں دیکھنی, میں نے ناول ہی دیکھنا ہے, کیونکہ ناول سے میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں اپنی ہی دنیا میں مست ہو جاتا ہوں یا مست ہو جاتی ہوں. لیکن جو فلم جو لکھتا ہے وہ اپنے حساب سے فلم کے اندر پھر اسپیس شپ آ جاتی ہے یا گاڑی آ جاتی ہے یا کپڑے آ جاتے ہیں, وہ سب امیجنیشن میں کریٹ کیا جاتا ہے. تو جیسے 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 وقت گزرتا جا رہا ہے ٹیکنالوجیز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. فوٹو شاپ آ گیا, لوگوں نے پینٹنگز بنائیں, بہت سال سے بناتے ہیں. تو ان سب کو اگر آپ مکس کر دیں کہ فوٹو شاپ, ویڈیو ایڈیٹنگ,
کارٹون ایڈیٹنگ، فلمیں، ٹیکسٹ، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ان سب کو آپ مکس کر دیں تو ایک نئی ٹیکنالوجی کریٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے میٹاورس کا۔ میٹاورس کے اندر لوگ جائیں گے اور اپنی اپنی کائناتیں اپنے اپنے دماغ کے حساب سے کریٹ کریں گے۔ ابھی یہ 30 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میٹاورس جو 30 سال پہلے ہوتی تھی وہ چیٹ کی شکل میں ہوتی تھی، آپ چیٹ کرتے تھے، چیٹ پورا گیم جو ہے، جو آپ جیسے آرکیڈ گیم کھیلتے ہیں یا آپ سم سٹی کھیلتے ہیں یا پب جی کھیلتے ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہی گیم 30 سال پہلے لوگ کھیلتے تھے، لیکن اس میں الفاظ ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا گولی مار دی، اس نے کہا گولی لگ گئی، اور وہ بندہ مر بھی گیا، لیکن سب کچھ لکھا ہوا آ رہا ہوتا تھا۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، ویسے ویسے یہ جو ٹیکسٹ تھا وہ امیجنیشن کو استعمال کرتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گیا۔ پہلے صرف یہاں پر تھا، اب یہاں پر آنا بھی شروع ہو گیا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پستول ہے، یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں۔ میٹاورس میں کیا ہوگا کہ سافٹ ویئر لوگ بنائیں گے کہ آپ آگمنٹڈ ریالٹی کے اور ورچوئل ریالٹی کے گلاسز پہنیں گے، اور ان گلاسز کو پہننے کے بعد آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا کہ اب آپ یہاں پر ہیں۔ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور ترقی کرتی جائے گی، جیسا مثال کے طور پہ آپ اگر پرانے کارٹون دیکھیں آج سے 30 سال پہلے تو ان کی شکل کچھ اور تھی، ٹام اینڈ جیری دیکھ لیں، اور آج کے کارٹون دیکھیں تو لگے گا کہ ہم تقریباً اصلی جیسے لگ رہے ہیں۔ تو کوالٹی آف ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے، پروسیسرز کے اچھے ہونے کی وجہ سے، سافٹ ویئر کے اچھے ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ ریئل لگ رہے ہیں۔ اور 5 سال 10 سال بعد جب آپ یہ گلاسز پہنیں گے اور آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ اصلی دنیا میں ہیں یا نقلی دنیا کے اندر ہیں۔ اصلی دنیا نارمل ریئل لائف کو ہم کہتے ہیں، اور نقلی دنیا ورچوئل دنیا کو کہتے ہیں، اس کو انگریزی کے اندر۔ اب یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، اب اس میں میں نے 2 الفاظ یوز کری، ایک تھا آگمنٹڈ ریالٹی اور ایک تھی ورچوئل ریالٹی۔ آگمنٹڈ ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنی بھی ریالٹی ہو رہی ہے اس کو اندر آگمنٹیشن کر دیتے ہیں۔ کچھ فلمیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ فلم ہوتی ہے، اس میں نارمل ایکٹرز ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں کارٹون بھی پھر رہا ہوتا ہے، تو وہ کارٹون کا جو کیریکٹر ہے وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو اس کے اندر مرج کر دیتا ہے، تو وہ آگمنٹ کر دیتے ہیں، ریالٹی کو چینج کر دیتے ہیں تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہوتا ہے۔ تو آگمنٹیشن میں کیا کیا چیزیں آ گئیں آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے؟ موبائل فون آگمنٹڈ ریالٹی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ہماری ریالٹی چینج ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ کتابیں آگمنٹڈ ریالٹی کریٹ کرتی ہیں، ہم سوچنے لگتے ہیں، امیجنیشن کرتے ہیں، تو وہ آگمنٹیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آگمنٹڈ ریالٹی بھی تھی ہمارے چاروں طرف، لیکن ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ لیٹسٹ فیس بک کا جو گلاسز ہیں وہ لگانے کے بعد، یا ہواوے کے گلاسز لگانے کے بعد، اب آپ کے جو چشمہ ہے اس کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی آ رہی ہوں گی کہ جی آپ کی ای میل آئی ہے، آپ کو فیس بک کا اوپر اسٹیٹس آیا ہے، آپ بٹن دبائیں گے تو فون کر رہے ہوں گے، تو آپ کے جو گلاسز ہیں وہ اسمارٹ ہوتے جائیں گے۔ پہلے انہوں نے آگمنٹیشن کری ہیڈ فون کے ذریعے، یعنی کہ آپ بہت شور والی جگہ میں بیٹھے ہوئے، آپ نے ہیڈ فون پہنے، میوزک آن کیا، آپ کی دنیا بدل گئی، سارا شور ختم ہو گیا۔ تو آپ بھی پہلے ان پٹ کی جو یہ 2 ڈیوائسز تھیں، ان کے اوپر ہم نے آگمنٹیشن کری اور میوزک آن کر دیا، تو یہ آگمنٹڈ ریالٹی ہو گئی۔ نیکسٹ آگمنٹڈ ریالٹی کیا ہوگی کہ ہم چشمہ پہنیں گے، ہمارے سامنے کوئی اور بیٹھا ہوا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ کچھ لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب ہم موبائل فون کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آگمنٹڈ ہے، آگمنٹیشن کر رہے ہیں، ریالٹی کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں۔ ورچوئل ریالٹی کیا ہے؟ ورچوئل ریالٹی اس ریالٹی کی طرح ہے جیسے امیجنیشن میں آپ نے جنت کا تصور کیا، لوگوں کا تصور کیا، ان کی شکل ایسی تھی، ان کی شکل ایسی تھی، وہ ایسے ہوگا، ایسا زمانہ تھا، اسی طرح سے جیسے آپ کے دماغ میں تھا، اسی طرح سے مل کر کچھ لوگ دنیا بنائیں گے، یعنی فیک ورلڈ بنائیں گے، جس کو آپ گلاسز پہنیں گے اور آپ اس کے اندر چلے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ ابھی سنیما میں جاتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ میں اس فلم کے اندر ہوں، اور آپ بالکل اندر اپنے آپ کو نہیں فیل کرتے ابھی تک، کیونکہ آپ اس کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے آنسو بھی نکل جاتے ہیں سین پہ، آپ کو ہنسی بھی آتی ہے سین پہ۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ آپ وہ کیریکٹر بن جائیں گے، اس کیریکٹر کے ساتھ آپ انٹریکشن کر سکیں گے۔ جو ہیروئن ہے، آپ کترینہ کیف سے باتیں کر رہے ہوں گے، آپ امیتابھ بچن کے ساتھ ایکٹنگ کر رہے ہوں گے یا ان سے باتیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ورچوئل ریالٹی کے کیریکٹرز بن جائیں گے۔
آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ آپ اپنے جو امیجنیشن ہے، آپ کی جو شکل ہے، بغیر شیشے کے کسی کو اپنی شکل نظر نہیں آتی. آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی شکل کیسی ہے؟ جب آپ اسی طرح گلاسز پہن لیں گے تو آپ اپنی شکل کو تبدیل کر لیں گے، اور آپ کی شکل جو ہے وہ ٹام کروز بھی بن سکتی ہے، امیتابھ بچن بھی بن سکتی ہے، شاہ رخ خان بھی بن سکتی ہے، جنید جمشید بھی بن سکتی ہے، عمران خان بھی بن سکتی ہے. جو آپ چاہیں آپ کی شکل ویسی ہو جائے گی. یہ ہے ورچوئل ریالٹی. ورچوئل ریالٹی بھی 20 سال سے تقریباً دنیا میں موجود ہے، لیکن پرائس پوائنٹ بہت زیادہ تھا، سافٹ ویئر اویلیبل نہیں تھا، ہارڈ ویئر اویلیبل نہیں تھا، اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اس کی کوالٹی اچھی ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ نے 35 سال پرانا گیم کھیلا ہو، اتاری ہوتا تھا، اس پہ آپ گیم کھیلتے تھے تو پنگ پونگ ہوتا تھا. اب پب جی ہر بچہ موبائل پہ کھیل رہا ہوتا ہے. یہ جو موبائل ہے ہمارا، یہ آج سے 35-40 سال پرانے سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے. جو ہم 10,000 میں خرید سکتے ہیں وہ اربوں ڈالر دے کے بھی نہیں کوئی خرید سکتا تھا. تو اتنا طاقت ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے. یہ ہے میٹاورس. تو میں بس آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ میٹاورس کیا ہوتا ہے، اور یہ آنے والا ہے ٹائم. ابھی ہم زیادہ پاکستان میں اصل میں ورچوئل ریالٹی گلاسز اویلیبل نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے ابھی تک کھیلنا شروع نہیں کیا ہے، سمجھنا شروع نہیں کیا. لیکن کچھ جگہوں پر آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ آپ کو سیٹ دیتے ہیں، آپ گلاسز لگاتے ہیں اور رائڈ بھی کرنے لگتے ہیں، تو آپ 200-250 روپے دے کے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یہ ایسا ہی زمانہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 1995 کے بعد سے 10 سال تک انٹرنیٹ کیفے کھلے تھے، تو لوگ انٹرنیٹ کیفے میں جا کے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ایکسپیرینس کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، ایکسپینسو ہوتا تھا، پرائس پوائنٹ زیادہ ہوتا تھا، تو لوگ شیئرڈ انٹرنیٹ چلاتے تھے. اس وقت جو لیٹسٹ فیس بک کا گلاس ہے وہ تقریباً $200 کا ہے. میرے حساب سے 3 سے 4 سال میں اس کی قیمت گر کے $50 سے $100 رہ جائے گی. تو اب اس کے بعد سے ہم دیکھیں گے کہ ورچوئل ریالٹی کے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کامن ہونا شروع ہوں گی. ابھی بھی آپ چائنا کا بنا ہوا اپنے موبائل کے لیے ایک ورچوئل ریالٹی گلاسز لے سکتے ہیں، اس کو فون کو اس میں فٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں سیکھنے کے لیے. تو یہ ہے میٹاورس. اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ اپنی دنیا کریٹ کریں گے. جو اقبال نے شعر کہا تھا کہ دنیا پیدا کر، اب ہر آدمی اپنی دنیا اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے ورچوئل ریالٹی کے ذریعے کریٹ کر سکے گا. اور جب آپ اس دنیا میں اگر سمجھیں کہ 12 گھنٹے روز آپ نے چشمہ پہن لیا اور آپ کا شہر بدل گیا، آپ کا ملک بدل گیا، لیکن آپ کی سوچ نہیں بدلی، تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو آپ نے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے اس پوری نئی دنیا میں جس میں جو یہ کریٹ کی جا رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی سوچ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. پھر سافٹ ویئر کی باری آئے گی. اگر آپ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ ٹنڈو آدم میں رہتے ہیں، آپ کراچی میں رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پر رہتے ہیں. انٹرنیٹ پہ تمام سٹیزن برابر ہوتے ہیں. آپ نیو یارک میں رہتے ہوں، لندن میں رہتے ہوں، کراچی میں رہتے ہوں، آپ کے پاس 99% سیم اپارچونیٹیز ہیں جو کہ ایک امریکن کے پاس ہے، جو کہ ایک انگلینڈ والے کے پاس ہیں، جو کہ ایک آسٹریلیا والے کے پاس ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی سوچ وہ نہیں ہے جو اس انگریز کے پاس ہے، آپ کا ایکسپیرینس وہ نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے جو ان ممالک میں رہتے ہیں. اگر آپ اپنی سوچ کو، اپنے زاویے کو، اپنے سوچ کے انداز کو اس طرح سے کر لیں کہ ایک امریکن کیسے دیکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کو بھی وہ اپارچونیٹیز نظر آئیں گی میٹاورس کے اندر یا آج کی اس دنیا کے اندر جو کہ ان کو نظر آتی ہیں. ہمارے تجربات ہمیں بناتے ہیں، ہم کوئی چیز نہیں ہیں، ہم بیسکلی سافٹ ویئر ہیں. جو بھی کچھ ہم سافٹ ویئر میں ڈالتے ہیں وہ ہم بن جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجئے. میری ایک اور ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے سمجھایا ہے کہ میں نے پچھلے 12 سے 15 سال لگا کے ایک چھوٹی سی یونیورس بنائی ہے فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر. آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ضرور دیکھیے گا.